مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ حکم کیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ کہ پاک رکھیں وہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو انسانوں کے دنیا میں زمین پر آنے سے بھی پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور پھر انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا طوفان نوح کے اندر منہدم ہو گیا، پھر وہ منہدم ہو کے ٹیلے کی شکل میں باقی رہا، جیسے گرا ہوا مکان پڑا ہوتا ہے، ٹیلہ پڑا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کے مقام پر دوبارہ انہی سابقہ بنیادوں پر اس کو تعمیر فرمایا، اور وہی تعمیر چلتی رہی۔ پھر قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ سال پہلے اس کی نئے سرے سے تعمیر کی، اس کو بالکل گرا کے دوبارہ بنایا۔ تو اس کے بعد پھر کمی بیشیاں تھوڑی بہت عمارت کے اندر تجدید یہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے متعلق پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لوٹنے، بار بار آنے اور جمع ہونے کی جگہ بنایا۔ گویا اس کے اندر ایسی مقناطیسی قوت رکھی ہے کہ لوگ بار بار چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں، بار بار بندے کا دل چاہتا ہے کہ پھر کعبۃ اللہ جاؤں۔ کعبۃ اللہ کا وجود لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ یعنی مراد حرم کا علاقہ جس میں تقریباً مکہ شہر آ جاتا ہے، بلکہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں تو مکہ شہر سے جو مینا والا سائڈ ہے، مینا والی جانب ہے، اس طرف مینا بھی حرم کا حصہ ہے، مزدلفہ بھی حرم کا حصہ ہے، اور آگے جو عرفات شروع ہوتا ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ مینا اور مزدلفہ یہ دونوں حدود حرم کے اندر داخل ہیں۔ تو اس کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا کہ کسی قسم کا یہاں گھاس کاٹنا بھی جو خود رو گھاس ہو وہ بھی منع ہے، کسی قسم کا شکار بھی منع ہے، اور اسی طریقے سے وہاں جو درخت اپنے آپ میں اگائے اس کا کاٹنا بھی منع ہے۔ ہاں جو گھاس جو پودا خود بندہ لگائے اس کو اکھاڑ بھی سکتا ہے، کاٹ بھی سکتا ہے، جو فصل جو چیز خود بندہ کاشت کرے اس کو کاٹ بھی سکتا ہے، جو درخت خود لگائے اس کو کاٹ سکتا ہے، ورنہ وہاں کسی چیز کو چاہے وہ کوئی درندہ پرندہ ہے، سوا 5 چیزوں کے جو موذی جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، فلاں فلاں، اس طرح کے جو موذی ہیں خالص، ان کا صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ان کو وہاں بھی مار سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ وہاں کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے اور شکار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، چاہے بندہ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام کے علاوہ ہو، حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتا، اور کسی قسم کا گھاس پودا درخت بھی نہیں کاٹ سکتا جو خود رو ہو۔ اتنا امن کی جگہ ہے۔ کوئی بندہ اگر جرم بھی کرے اور جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو وہاں سزا نہیں دی جا سکتی، وہاں سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے اور پھر اس کو گرفتار کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن فتح مکہ فرمایا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن کچھ وقت کے لیے حرم کا جو احترام ہے، جو اس میں حکم ہے لڑائی جھگڑا منع ہونے کا، وہ کچھ دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کو جو انتہا درجے کے باغی تھے یا گستاخ تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان کو اس علاقے میں قتل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنا دیا ہم نے، مقرر کر دیا ہم نے بیت اللہ کو مثابہ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ اور وہاں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اب یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جو آیت نمبر 125 ہے۔ اس میں کعبۃ اللہ کے متعلق اتنی بات آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ ان طاہرا تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں پاک رکھو کعبۃ اللہ کو۔ نمبر 1 نمازیوں کے لیے، جو لوگ وہاں طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، اس کو پاک رکھو دونوں۔ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 26 میں غالباً وہاں اللہ تبارک و تعالی نے واحد کا صیغہ فرمایا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو حکم ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو پاک رکھیں۔ وہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے واحد کا صیغہ فرمایا کہ آپ کعبۃ اللہ کو پاک رکھیں۔ اور اس طریقے سے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر تقریباً 35 اور 37 وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے آداب کو بیان فرمایا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ طوفان نوح میں جب کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا تھا ٹیلے کی شکل میں، جیسے ایک ملبہ اکٹھے پڑا ہوتا ہے، دیواریں گری پڑی ہوتی ہیں، اس شکل میں پڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو ہجرت کروائی تھی اپنے آبائی علاقے سے، وہ شام کی طرف گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے شام میں جس وقت بچہ دیا بڑھاپے کے اندر، تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ حکم دیا کہ اب آپ اپنے اس معصوم بچے کو اور بیوی کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارا سفر حضرت جبریل علیہ السلام نے میاں بیوی اور چھوٹے بچے کے ساتھ کیا، شام سے لے کر کے جہاں اب کعبۃ اللہ ہے یہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام باقاعدہ ان کے ساتھ رہے۔ اور مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی آبادی دیکھتے تو فرماتے یہاں کا حکم ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ کی منزل ابھی اور آگے ہے، ابھی آگے جانا ہے۔ جب یہاں پہنچے تو یہاں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، یا تو بالکل لک و دک صحرا تھا، اور یا پھر ببول اور کیکر کے جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں وہ تھے، جھاڑیاں تھیں، اور یہ ایک ٹیلے کا سا نظر آتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی گھر مکان کمرہ ہوتا تھا، اس طرح کے آثار نظر آتے تھے۔ تو یہاں ان کو بٹھایا۔ اب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے حکم یہاں کا ہے۔ اب یہاں 3 بندے ہیں، بیوی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، معصوم دودھ پیتا بچہ ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جبریل علیہ السلام تو اسی وقت چلے گئے، کچھ دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بھی واپسی کا تیاری کی۔ تو حضرت ہاجرہ پوچھنے لگیں کہ آپ بھی جا رہے ہیں تو ہمیں یہاں چھوڑ کے، یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کوئی مونس بھی نہیں ہے، کوئی آبادی اور ذرائع معاش کے یہاں اسباب بھی نہیں ہیں کہ چلو کھیت ہوتے بندہ محنت مزدوری کر کے روٹی کھا لیتا ہے، یہاں تو وہ بھی نظر نہیں آتے، تو آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے 2-3 دفعہ پوچھا، اس طرح کی بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بس تیاری میں لگے رہے جیسے بندہ واپسی کی سفر کی تیاری میں لگا ہوتا ہے۔ بالآخر اس اللہ کی بندی کے ذہن میں خود آیا، اس نے پھر اس انداز سے سوال کیا
کہ کیا اللہ کا حکم ایسے ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں چھوڑنا ہے اور آپ نے واپس جانا ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں نعم فرمایا کہ جی ہاں اللہ کا حکم ایسا ہے۔ تو پھر اس خاتون نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہے تو آپ بڑے شوق سے جائیے اور اطمینان سے جائیے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا اعتماد ہے اللہ پر۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے کہ اللہ پر یقین ہے، اللہ کا حکم پورا کرو بس تمہاری ڈیوٹی ختم، اللہ کا حکم پورا کرو تمہاری ڈیوٹی ختم۔ اگلے دن میں نے نہیں سنایا تھا کہ بھی ایک بندہ شام کو گھر آیا، بچے سو گئے تو پوچھا گھر والے نے، بچوں نے نماز پڑھ لی؟ نماز پڑھ کے سوئے ہیں؟ تو بیوی نے بتایا نماز نہیں پڑھی، آج گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، فاقہ تھا گھر میں، تو میں نے بچوں کو پہلے ہی بہلا پھسلا کے سلا دیا ہے، نہیں تو یہ شور کریں گے، کھانا مانگیں گے، اور کھانا تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو ایک ماں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا روتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے میں نے ان کو سلا دیا ہے۔ تو باپ نے کیا کہا کہ دیکھیں نماز پڑھانا ان کو یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، باقی کھانا دینا میرے رب کی ذمہ داری ہے، جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں۔ جب ہم وہ کریں پھر اللہ کا جو کام ہے ہم اس کی فکر کیوں کریں؟ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اللہ نے ہمیں فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ ہمیں قرآن کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، لہٰذا یہ کام ہم کریں گے، باقی کھانا وہ میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ روزی کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ اپنی ذمہ داری خود پوری کرے گا، ہمیں اس کی کیا فکر ہے؟ بچوں کو اٹھایا، وضو کرایا، نماز کے لیے مصلوں پہ کھڑا کر دیا، ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ادھر سے کنڈی کھٹکی اور کوئی بندہ ہے تیار شدہ کھانا ہے جو پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے، وہ پیش کر رہا ہے کہ جی لے لیجئے۔ اب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، کیا پس منظر ہوا؟ خدا نے کھانا پہنچا دیا۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور پھر یقین کر لینا ہے کہ جو میرے رب نے کہا ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، آسمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم میں فرق نہیں آ سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس یقین نہیں ہے، ورنہ جسے میں نے اگلے دن کہا کہ جتنے ہمارے خانقاہوں والے اللہ والے ہوتے تھے سب جنگلوں میں ڈیرا لگاتے تھے۔ آج کل یہ ہمارا سسٹم اور ہے، ورنہ پہلے میں نے ایک شاگرد کو پڑھایا، پڑھانے کے بعد جب اس کو مکمل عالم بنا دیا، اب اپنے آپ سوچ کے کہ فلاں علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، وہاں ضرورت ہے، اب چاہے وہ اس علاقے کو نہیں جانتا، یہاں سے استاذ نے کہہ دینا ہے کہ بیٹا چلے جاؤ فلاں علاقے میں جا کے بس بیٹھ جاؤ، ڈیرا لگا لو، اللہ کے دین کا کام کرو، ضرورتیں اللہ پوری کرے گا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، گئے ویران مسجد دیکھی جہاں کبھی کوئی بندہ آیا نہیں ہے، اس میں جھاڑو دیا، اس کو صاف کیا، اس کے اندر بیٹھ گئے، اذان دی، کوئی آ گیا ٹھیک، نہیں آیا ٹھیک، اور پھر اللہ نے دیکھا، مخلوق نے دیکھا کہ اللہ نے وہاں کیسا رنگ لگایا۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں جہاں آج کل خانقاہ موسیٰ زین شریف ہے، تو وہ بالکل جنگل تھا، اتنا جنگل کہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے آج بھی 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 70 کلومیٹر پورے، اور اس وقت روڈ راستے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف پہاڑ کا پانی کا چشمہ تھا، اور وہاں اس پانی کی وجہ سے کھجوریں تھیں۔ تو حاجی دوست مد کندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ نے ان کو جب خلافت دی، خلعت دی، خرقہ عطا فرمایا، تو فرمایا چلے جاؤ فلاں علاقے میں جا کے وہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ اب وہ وہاں پانی پر آ کے بیٹھ گئے، پانی پر جہاں بس صرف یہ کہ پانی ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، بیٹھ گئے، اور آج وہاں دیکھیں شہر بھی بن گیا ہے، اور اس کی تاریخ جو مواہب رحمانیہ میں تجلیات دوستیہ میں لکھی ہے کہ فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا بڑا وہاں مجمع ہوتا تھا بیک وقت کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے 2 بیل ذبح ہوتے تھے، ایک وقت کے کھانے کے لیے، اور اتنا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں گنے گئے وہاں کہ 800 کے قریب تو صرف علماء تھے، عوام کا مجمع اور تھا، اور پھر وہاں سے فیض پھیلا۔ آج جتنے بھی نقش بندی سلسلے کے لوگ
چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہیں، یہ ساری اسی خانقاہ کی برکت ہے، اسی کی شاخیں ہیں۔ کندیا شریف والی خانقاہ ہے تب، مسکین پور شریف والی خانقاہ ہے تب، یہ ہمارے پیر ذوالفقار صاحب ہیں تب، ہمارے حضرت خاقوانی صاحب ہیں دامت برکاتہم تب، جتنے بھی نقش بندی بزرگ ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے وہ بریلوی ہیں، لیکن نقش بندی ہیں، وہ سارے اسی خانقاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ایک اللہ والا جنگل میں آ کے بیٹھ گیا، تو اس وقت یوں ہوتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں جنگل میں بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ دیا، اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد کبھی کبھی آتے تھے دیکھنے کے لیے، کبھی کبھی آتے تھے۔ جب 13-14 سال کی عمر کو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے تو ذبح والا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد وہاں پانی اللہ نے ان کے قدموں سے چونکہ آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا، تو وہاں پھر لوگ آنے جانے والے ڈیرا ڈالنے لگے، تو سب سے پہلے وہاں قبیلہ جرہم کے لوگوں نے مستقل رہائش کی، اور اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ایک دفعہ آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دیکھا ایک درخت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے، جس سے اس زمانے میں شکار کرتے تھے، یہی ذریعہ معاش تھا۔ صبح کو نکل گیا، کوئی جانور شکار کیا، پرندہ شکار کیا، واپس لے آئے، اسی کو بنایا کھایا، بس یہ گھر کا خرچہ ہے، یہی زندگی ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، ابو جی میں حاضر ہوں جو حکم ہو۔ اب یہ دیکھیں بچے کے لیے کہ جس بچے کو باپ نے کس انداز سے پالا کہ جنگل میں چھوڑ دیا، کون سی شفقت، کون سا پیار، کون سی قربانیاں، کون سی تعلیم، کون سا کپڑے کا انتظام، کھانے کا انتظام، فلاں کا انتظام، کیا کچھ کیا۔ لیکن وہی بیٹا 13-14 سال کی عمر کا باپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، میری گردن پہ چھری پھیر دے میں حاضر ہوں۔ وہی بیٹا کہتا ہے اللہ کا گھر بنانا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ نے پھر وہ کام لیا کہ 2 بندوں نے پورا کعبۃ اللہ بنایا، 2 بندوں نے، ایک مستری بن گیا ایک مزدور بن گیا، اور اللہ نے لفٹ کے لیے پتھر دے دیا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو آج بھی کعبۃ اللہ کے دروازے کی سائڈ پہ تقریباً 19 فٹ کے فاصلے پر کعبۃ اللہ سے شیشے کے اندر بند محفوظ رکھا ہے، اور اس کے اوپر نمایاں طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ اور اس پتھر کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں کعبے کی طرف منہ کر کے تو یہ پتھر بھی سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس پتھر کو بھی جائے نماز بنا دو۔ اب بھی حکم ہے طواف کرنے کے بعد جب 7 چکر مکمل ہوں تو ہر طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا واجب ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا واجب ہے۔ ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ کعبے کی اسی سائڈ پہ پڑھیں جس سائڈ پہ مقام ابراہیم ہے، اس سے پیچھے جتنا بھی ہو کے پڑھیں، تاکہ آپ کا جو رخ ہو پہلے آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہے اور پھر اس کے بعد کعبہ ہے۔ اس طریقے سے وہ طواف کے نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، تمام اماموں کا اس پر اتفاق ہے۔ ہاں اگر زیادہ رش ہو، مسئلہ ہو، نہ پڑھی جا سکتی ہوں تو ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بنا لو تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ وَأَعِدْنَا، اور حکم دیا ہم نے۔ اب حکم کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے امر کا، ہونا چاہیے تھا وَأُمِرْنَا، لیکن فرمایا وَأَعِدْنَا، مطلب ہے کہ تاکیدی حکم دیا، ایسا حکم دیا جس میں معاہدے کی شکل تھی، ایک دوسرے سے عہد کیا۔ کس چیز کا؟ ابراہیم و اسماعیل سے، ان طاہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کو پاک رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے کل یہاں ستارہ کالونی میں دن کو پروگرام تھا مسجد کے اندر ہی وضو خانے کی بنیاد رکھنے کا، تو اتفاقاً انہوں نے مجھے کہہ دیا بیان کرنے کا، تو میں نے جو وہاں بیان کیا تو پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں بات وہاں آ گئی کہ وضو خانہ بن رہا ہے، تو بات میں نے کر دی۔ ہم آئے ہیں
آتے ہوئے ہر نمازی نے دیکھا میرا کپڑا پاک ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی، میرا جسم پاک ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو جیسے یہ ہم نے اپنے ظاہر کو پاک کیا ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو انسان صرف چمڑے کا نام نہیں ہے، انسان صرف گوشت پوشت کا نام نہیں ہے، انسان صرف اس جسم کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر ایک روح ہے، انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب یہ روح جسم کا رشتہ ٹوٹے گا اب اس کو ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، اب اس کو میت کہا جائے گا، اب اس کو مردہ کہا جائے گا، اب اس کو خان صاحب، چودھری صاحب، اب اس کو فلاں جو میرا نام ہے وہ بھی کوئی نہیں کہے گا، کہیں گے میت کہاں رکھی ہے، میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو یوں کرو، کوئی نہیں کہے گا محمد اسماعیل کہاں ہے، کوئی آ کے میرا نام لے کے نہیں پوچھے گا اور نہیں کہے گا کہ میں اسماعیل کو مل کے آیا ہوں، کہیں گے ہم نے میت اٹھائی ہے، ہم نے میت لے گئے ہیں، میت کو اتارا ہے، میت کو رکھا ہے، میت کو دفنایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے جسم سے آپ کی روح پرواز کرتی ہے۔ تو جب انسان دو چیزوں کا نام ہے تو نماز میں ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں، روح و جسم۔ تو پھر جسم کو تو پاک کیا، کبھی روح کی پاکی کا بھی سوچا؟ صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، بغض اندر کھڑا ہے، حسد اندر کھڑا ہے، کینہ اندر کھڑا ہے، لالچ اندر کھڑی ہے، تکبر اندر کھڑا ہے، یہ ساری پلیدیاں ہیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، لالچ، حرص، یہ جو سارا لے کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو پلید ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پلید کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ نماز کے لیے تو پاک ہونا شرط ہے۔ تو جیسے ظاہر کو پاک کرنا نماز کے لیے شرط ہے، باطن کو پاک کرنا بھی نماز کے لیے شرط ہے، طہارت شرط ہے، تزکیہ بھی شرط ہے۔ تو فرمایا کہ پاک رکھو دونوں تم کعبۃ اللہ کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، باہر سے آنے والوں کے لیے وہ طواف والے، اور اعتکاف کرنے جو وہاں کے مقیم ہیں ان کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے۔ تو مسجد کو پاک رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کنگھا مسجد میں نہ کیا جائے، چاہے وہ داڑھی میں کنگھی کرنی ہو یا سر میں کنگھی کرنی، مسجد میں نہ کی جائے، کیونکہ مسجد میں بال گرے گا اور یہ ناجائز ہے۔ مسجد میں اگر تنکا دیکھے اٹھا لیا جائے، مسجد میں بال گرا ہوا دیکھے اٹھا لیا جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو تنکا اور بال کا اٹھانا ہے یہ انسان کے لیے پہاڑ کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے۔ مسجد کو صاف کرنے کا اللہ پاک نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ مسجد کا جھاڑو دے رہے تھے، مسجد کچی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، جسم پہ پڑ رہی تھی، کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، جسم بھی مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، فرمایا ابو ہریرہ تعال، ادھر آئیے۔ اب ابو ہریرہ جا بھی رہا ہے، مٹی بھی جھاڑتا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، ہاتھوں کو، چہرے کو، مٹی کو جھاڑتا جا رہا ہے۔ آگے ہوا، جب قریب ہوا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے جس مٹی کو جھاڑ دیا میں نے اس مٹی کی وجہ سے تجھے بلایا تھا، اس مٹی کی شان سے میرا جی چاہتا تھا کہ میں تجھے اس مٹی سمیت سینے سے لگا لوں۔ یہ مٹی کی شان تھی، مسجد کی مٹی کی شان تھی کہ میرا جی چاہ رہا تھا میں تجھے سینے سے لگا لوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری صفائی میں فرق آئے گا، اگر ہم مسجد کی صفائی کریں گے ہمارے تو پھر کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہمارا تو فلاں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندے، مسجد کے ساتھ تعلق اور محبت یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔